ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صل وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. عبادت میں اضافہ کر لیں صلوات سارے دعا ہے خداوند عالم ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں ہیں اس ذکر کا صدقہ اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے. مجھے ایک مومن نے دعا کا حکم دی ہے، ان کی والدہ محترمہ علیلہ ہے، دعا کیجیے مالک انہیں شفا کلی عطا فرمائے. بانیان مجلس کے، ان کے اراکین کے، معاونین کے، اللہ سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے. ہماری ملکی سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے. افواج پاکستان سمیت ہمارے جتنے سلامتی کے ادارے ہیں مالک ان کا تحفظ فرمائے. اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں اللہ تاجیل فرمائے. اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات سارے صحابہ. اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں. ایکو کم کرو بیٹا، پھر ویسے مدھم کر لو، ذرا آواز گونج نہیں آنی چاہیے. صاحبان گرامی قدر، یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. ہم شیعہ ماڑے صحیح، گناہگار صحیح، لیکن نصیب بڑے ہیں کہ نئے سال کی ابتدا ذکر حسین سے کرتے ہیں. آپ جی ہیں جی، آپ زندہ ہو، سلامت رہے. آپ ہماری مسلمان بھائیوں سے بھی اپیل ہے کہ انہیں شیعوں کی مجلسیں کہہ کے گلیاں نہ بدلا کرو. اس ذکر میں آیا کرو. یہ قربانی ہے تیرے نبی کے بیٹے کی. ذی الحج قربانی تھی ابراہیم کے بیٹے کی. محرم قربانی ہے محمد کے بیٹے کی. اس سے پہلے جو چاند گزرا ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، محرم سے پہلے وہ ذی الحج کا چاند تھا. ذی الحج کے پہلے 10 دن ابراہیم کے بیٹے کے، محرم کے 10 دن محمد کے بیٹے کے. جب ابراہیم کے بیٹے کے 10 دن تھے تب سارے فرقے اکٹھے تھے، حالانکہ کلمہ کسی نے بھی ابراہیم کا نہیں پڑھا. ذرا زحمت فرمائیں، میری بات پہ دھیان دے. آپ کلمہ کسی نے بھی ابراہیم کا نہیں پڑھا، لیکن ابراہیم کی قربانی کی یاد جس سے چاہو پوچھ لو، اسے کہانی یاد ہے کہ جی ابراہیم نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی، اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا، اسماعیل کی جگہ پہ دمبا ذبح ہو گیا. وہ جنت والا دمبا اصل تھا. یہ جو ہماری گلیوں میں نکلتے ہیں یہ نقل ہیں. نقل کو عربی میں شبیہ کہتے ہیں. ابراہیم کے بیٹے کی شبیہ ہے، جس گلی میں چاہو نکال لو، کسی کا نکاح بھی نہیں ٹوٹتا. نہیں رات کا ٹائم ہے، ذرا زحمت فرمائے، میری بات پہ دھیان دیں. ابراہیم کے بیٹے کی شبیہ ہیں، گلی گلی میں پھر رہی ہیں اور کوئی روٹ بھی نہیں پوچھتا.
لیکن محرم میں کئی مسلمان ہمارے بھائی کہیں گے کہ جی اہل بیت کے منکر تو ہم نہیں ہیں، آگے گلی میں مسجد ہے، نماز کا ٹائم ہے، ان شیعوں سے کہو تھوڑا روٹ بدل لیں۔ ہمیں روٹ بدلنے کے مشورے دیتے ہو؟ تم نے نبی کا کلمہ فیشن سمجھ کے پڑھا ہے، رواج سمجھ کے پڑھا ہے؟ رسول اللہ کی سیرت کیا ہے جو مسلمانوں کے علماء سناتے ہیں کہ حضور مکے کی ایک گلی سے گزرا کرتے تھے، ایک مشرق عورت چھت پہ بیٹھ کے حضور کا انتظار کرتی تھی کہ کب معاذ اللہ میں کوڑا محمد بن عبداللہ کے سر پہ پھینکوں، ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، میں اس سے بدلہ لوں۔ یہ عورت انتظار کرتی رہتی، جب نبی گزرتے وہ کوڑا پھینکتی۔ اب ہمارے علماء اسلام یہ سناتے ہیں حضور پہلے دن، ایک دوسرے کو نہ دیکھو یار مجھے دیکھو، حضور پہلے دن گزرے اس نے کوڑا پھینکا، حضور دوسرے دن گزرے اس نے کوڑا پھینکا، حضور تیسرے دن گزرے اس نے پھر جسارت کی۔ اب میں ڈرتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یا رسول اللہ وہ مکے والی گلی ون وے تھی؟ بول پڑھو یار ذرا رحمت فرما۔ اصل میں جہاں واقف کار مجمع بیٹھا ہوتا ہے نا، ایک دوسرے کا واقف، وہاں اگر سبحان اللہ کرنے کو دل بھی چاہ رہا ہو تو بندے شرم و شرمی چپ رہتے ہیں، نالا لے آکھنا ہے بڑی سمجھ آ رہی ہے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ سارے دانا ہیں، آپ ذہین لوگ ہیں، آپ سمجھدار ہیں، میری اس بات پہ دھیان دیں۔ حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس نے جو ایک دن جسارت کی تھی آپ اگلے دن گلی بدل لیتے؟ میری بات یا اہلی یا بھائی اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ اگر وہ مائی ضد کر گئی تھی، کیونکہ جب عربوں کی مائیاں ضد پہ آ جائیں تو یہ بربادیاں کر کے رکھ دیتی۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا، میری بات آپ سن رہے ہیں؟ مہربانی جی سارے جواب دیں گے آپ۔ یا اہلی یا رسول اللہ اگر وہ بی بی ضد کر گئی ہے، وہ روزانہ گزرتی ہے اور آپ اس گلی سے گزرتے ہیں، آپ رستہ بدل لیں، آپ گلی بدل لیں، آپ روٹ بدل لیں، ایک ہی گلی سے گزرتے ہیں، ہو سکتا ہے محمد جواب دے میں ہدایت کے لیے نکلتا ہوں، اور جو ہدایت کے لیے نکلتے ہیں وہ روٹ نہیں بدلا کرتے۔ کیا کہنے آپ جیئیں۔ مہربانی سر، بہت شکریہ آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہے۔ آپ ذی الحج والی یاد میں سارے مسلک اکٹھے تھے، سارے فرقے اکٹھے تھے، اہل اسلام بھانجو تک اگر میری آواز جا رہی ہے، اور پھر کیمرہ بھی موجود ہے، اور یہ کیمرہ تو اتنا ظالم ہے یہ مولویوں ذاکروں کو مکرنے بھی نہیں دیتے۔ میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا غدیر ہی پہ بن جاتا۔ کیا کہنے آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے۔ آپ مہربانی سے ہاں میں نے کیا کہا ہے کہ کم از کم یہ اندازہ تو ہو جاتا کہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارکباد دینے والی لائن میں کون کھڑا تھا۔ بہت شکریہ۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ذی الحج ابراہیم کے بیٹے کا ہے۔ ذی الحج میں جتنی قربانیاں جہاں بھی ہو رہی ہیں وہ یاد منائی جا رہی ہے ابراہیم کے بیٹے کی۔ اچھا 10:15 بجے سو جانا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ذرا آنکھیں کھولیں، ذرا بیدار ہو جائیں۔ میرے بعد مجلس جاری رہنی ہے، ساجد شاہ جی نے پڑھنا ہے، آپ اس اپیل پہ ذرا نظر ثانی فرمائیں۔ میں دوبارہ آپ کو رحمت دے رہا ہوں، مالک شاہ جی کو صحت والی زندگی دے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بڑے محترم ہیں۔ میں کیا کہہ رہا تھا کہ ذی الحج کی یاد جو ہے وہ بھی قربانی کی یاد ہے، محرم بھی قربانی کی یاد۔ ذی الحج والی قربانی میں شیعہ سنی ایک ہوتے ہیں، قربانی شیعوں کے گھر ہو، گوشت اہل سنت کے گھر جاتا ہے۔ ماشاءاللہ جید مجمع میرے سامنے ہے، پنچایتی بندے بیٹھے ہوئے، ایک میرے سوال کا آپ نے جواب دینا ہے، میں تلخی میں بات نہیں کرتا ہوں،
بھائی چارے کی فضا میں سارے چک کا میں مشترکہ مہمان ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں ذی الحج ابراہیم کے بیٹے کے دن ہے، محرم محمد کے بیٹے کے دن. سیانے بندے ہو چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا. کبھی حضرت اسماعیل کی یاد میں قربانی دینے والے بندے نے قربانی دینے سے پہلے شاہ جی تھانے فون کیا ہو کہ میں قربانی دینے لگا 2-3 سپاہی کا لے آج؟ کیا کہنے ماشاءاللہ آپ جی ہیں، آپ زندہ ہو. کبھی ایسا ہوا ہے کبھی 15 پہ کال چلی ہو کہ جناب ہمیں پولیس کی کسٹڈی کی ضرورت ہے کیونکہ جی ہم یاد منانا چاہتے ہیں؟ تیرے بھی کیا کہنے، ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں قربانی اہل سنت کے گھر ہو گوشت اہل حدیث لے لیتے ہیں، قربانی دیوبندیوں کے گھر ہو گوشت بریلوی لے لیتے ہیں، قربانی سنیوں کے گھر ہو گوشت شیعہ لے لیتے ہیں، قربانی شیعوں کے گھر ہو گوشت اہل سنت لے لیتے ہیں. نہ کسی کا مذہب خطرے میں پڑتا ہے، نہ کسی کا ایمان خطرے میں پڑتا ہے، نہ کسی کا عقیدہ خطرے میں پڑتا ہے. مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ رہے گا. میری ان مسلمانوں سے اپیل ہے اور قیامت کے دن تم نے ابراہیم کے متھے لگنا ہے یا محمد کے متھے لگنا ہے؟ کیا کہنے مہربانی جہاں گی. بہت شکریہ آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. لہٰذا میری گزارش ہے کہ یہ دونوں قربانیاں ہیں. ذی الحج بھی قربانی کی یاد ہے، محرم بھی قربانی کی یاد ہے. مسلک مذہب فرقے بے شک اپنے رکھو، لیکن کبھی بھی حسین ابن علی کی مجلسوں کو شیعوں کی مجلس کہہ کے پیچھے نہ رہا کرو. مجلس کبھی بھی شیعوں کی نہیں ہوتی. مجلس جب بھی ہوتی ہے تمہارے نبی کے بیٹے کی ہوتی ہے. لیکن سر ماشاءاللہ دانا چہرے میں دیکھ رہا ہوں. طارق میرے بھائی ہیں، علامہ صاحب قبلہ سید صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چیز میں جو اکثر سوچتا ہوں کہ ادھر لفظ حسین آ جائے نا بندوں کے ذہن میں آٹومیٹک شیعہ آ جاتے ہیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں مجلس شیعوں کی نہیں ہے، مجلس حضور کے بیٹے کی ہے. آپ میری تائید کر رہے ہیں نا؟ میں شیعہ پبلک میں کہہ رہا ہوں کہ مجلس شیعوں کی نہیں ہے. محرم سے 15 دن پہلے بندے کے دوسرے سے پوچھنے لگ جاتے ہیں شیعہ دا چند ہو گیا. چاند شیعوں کا نہیں ہے، چاند رسول اللہ کے بیٹے کی قربانی کا ہے. لیکن کیونکہ حسین کا ایک صاحب کہنے لگے شیعہ دا چند ہو گیا. میں کہ یار پھر یہ تسلیم کر لو کہ تم خود مان گئے ہو نا کہ شیعہ آسمانوں تک تو ہے نا. ذرا جاگیں، تھوڑا جاگنا پڑے گا آپ کو. رحمت فرما وگرنہ اگر محرم شیعوں کا چاند ہے، اگر محرم شیعوں کا چاند ہے پھر باقی مذہبوں کے چاند بھی دکھائے جائیں. لیکن میں بھائیوں کے مہمان ہو کے کہہ رہا ہوں محرم شیعوں کا چاند نہیں، حسین ابن علی کی قربانی کی یاد کا چاند. لیکن آپ آزما کے دیکھ لیں، شہر میں چک میں عزاداری کے دن ہے، مولا مظلوم کی قربانی کی یاد کے دن ہے، جہاں بھی بیریئر لگا ہوتا ہے، علم لگے ہوتے ہیں، کیا ہے؟ مجلس ہے جی شیعوں کی. ماتمی جلوس سڑکوں پہ ہو، حالانکہ ماتم احتجاج ہے اس دہشت گردی کے خلاف جو کربلا میں کی گئی. میری تائید کرو یار، میری تائید کریں آپ. فکرہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کہنا چاہتا ہوں رات کی مجلس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ مطلب مولوی آ کر کو گھورتے رہنا ہے. ہاں سمجھو دن کے جلسہ ہو رہا ہے، ذرا رحمت فرما لیں. میں نے کیا کہا ہے؟ ماتم احتجاج ہے اس دہشت گردی کے خلاف جو یزید نے کربلا میں کی. آپ چپ ہیں، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں ماتم احتجاج ہے اس دہشت گردی کے خلاف جو دہشت گردی کربلا میں کی گئی. مسلمانوں اگر تم نے شروع کے دہشت گردوں کو رضی اللہ نہ کہا ہوتا، اوئے ہوئے 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 ہوئے
آپ جیئیں، آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہے آپ۔ متوجہ تو ہے سرکار صاحبان گرامی قادر؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سارے جواب دے لیں، سارے جواب دے لیں۔ مہربانی جی، بزرگ آپ جیئیں، زندہ و سلامت رہے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ اگر شروع کے دہشت آپ کو یاد نہیں ہے، حافظہ آپ کا ساتھ دے رہا ہوگا، پچھلے سال کراچی میں کیا ہوا ہے؟ یزید کی حمایت میں جلوس نکالا مسلمانوں نے، اور بینر لگے ہوئے تھے سیدنا امیر یزید رضی اللہ۔ پھر کہتے ہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، اور جتنی عزت شیعوں نے کی ہے تو کر ہی نہیں سکتا، تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں ابھی دلیل دے دیتا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، لیکن عزت شیعوں جتنی کس نے کرنی ہے، یہ عزت ہے صحابہ کی کہ شیعہ مر سکتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتا۔ میری بات پہ دھیان دے رہے ہیں؟ ہاں، شیعہ مر سکتا ہے، لیکن یزید کو لوگوں نے تجربے کر کے دیکھے ہیں۔ پورا چک مسلمانوں کا، پورا چک پنڈ مسلمانوں کا، غریب ایک گھرانہ شیعوں کا، کچی چھت پہ علم لگا کے بیٹھے ہیں، مر جائیں گے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہیں گے۔ پھر بھی کہتے ہو شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، اور ہم رضی اللہ یزید کو اس لیے نہیں کہتے کہ رضی اللہ حق صحابہ کا ہے، بدماشوں کا نہیں ہے۔ میری تائید کرو یار، حیران ہو کے نہ دیکھو آپ۔ ہم مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ بات جو میں ابھی کرنے لگا ہوں نا، بات کافی ساری باریک ہے، گہری ہے، ضروری نہیں تو آڑے مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تے تاں ہی تو ہمیں سمجھ ہوں۔ خدا دا واسطہ جے سادہ میں، لیکن میرا ایمان ہے آپ نے نہیں سمجھنا تو افغانستان والوں نے سمجھنا۔ مالک طالبان کو بھی اب تو زندگی دے، انہوں نے سیکورٹی کے سائے میں، بندوقوں کلاشن کوفوں کے سائے میں حسین کا ماتم افغانستان میں کروایا ہے۔ یہ سچائی ہے حسین ابن علی کی۔ اجازت ہے میں بات کر لوں؟ میں نے کیا کہا بیٹا، آپ بھی متوجہ رہیں۔ اصل میں لائٹ کے پیچھے والے جو بھائی ہیں نا، آج تو مجھے لگ رہا ہے بابا جی آپ نے مجمع فیتا مار کے بٹھایا ہوا۔ یہاں وہ بیٹھیں گے جو مولوی ذاکر کو سبحان اللہ کہیں گے، یہاں وہ بیٹھیں گے جو جزاک اللہ کہیں گے، نہیں کوئی بات نہیں، اور پیچھے وہ بیٹھیں گے جو انا للہ پڑھتے رہیں گے، نہ سبحان اللہ نہ نہیں آئے گا کوئی بھی نہیں۔ شاہ جی رہنے دے، لیکن میری بات پہ تو دھیان دینا کم از کم، جو میں اپیل کر رہا ہوں اس بات پہ دھیان دیں۔ وقت پہلی بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ میں نے کہا شیعہ مر جاتا ہے، جب تک آپ نے میرے ساتھ شامل نہیں ہونا، میں نے یہی فقرہ کہتے رہنا، شیعہ مر جاتا ہے، یزید کو رضی اللہ۔ آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہے۔ میری ملت سے اپیل ہے اس باریکی کو سمجھو۔ او بسم اللہ بسم اللہ، ماشاءاللہ جی سید ساجد حسین شاہ جی بہت پیارے ذاکر، مجلساں سجدگی ذاکر نال نے، مولوی تو برکت کے لیے رکھا جائے۔ بسم اللہ۔ میرے بھائی ہیں، مہمان ہیں ہمارے، ساجد شاہ جی میرے بات پڑھیں گے۔ اعلان تو شاہ صاحب ہی کر رہے ہیں۔ آپ کا نام نہیں میں پوچھ رہا، مجاہد شاہ، مجاہد شاہ جی نے میرا اعلان کیا۔ آپ بھی دن رات مجلس سے سنتے ہیں، طارق بھائی ذاکر مولوی ایک دوسرے کا اعلان نہیں کرتے۔ ساجد شاہ کا اعلان میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ ان پہ احسان نہیں کر رہا، مذہب آل محمد میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا۔ مہربانی جی، مہربانی جی، آپ جی ہیں مشترکہ، کیا علی آپ جی ہیں جی، آپ زندہ و سلامت رہے۔ آپ بہت جلدی میں اسٹیج شاہ جی کو دینا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کیا کہا کہ شیعہ مر سکتے ہیں، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے۔ مسلمانوں سے اپیل ہے کبھی بھائی بن کے یار ہمیں ماڑے صحیح، ہم مسکین صحیح، کبھی بھائی بن کے ہم سے پوچھو تو صحیح کہ تم یار صحابہ اب کرام کے اب الزام تمہارے پہ ہے اور تم یزید کو رضی اللہ بھی نہیں کہتے، کبھی بھائی بن کے ہم سے پوچھو۔ میں نے پہلے کہا بات گہری ہے، ہو سکتا ہے 10 بندے سمجھے، 20 سمجھ لیں،
یہ بھی ہو سکتا ہے سارا پنڈ حال ہی سمجھ لے، لیکن گل مشکل بھی ہے، اوکھی بھی ہے، باریک بھی ہے، گہری بھی ہے۔ کلیئر ہو جائے گا الزام کہ شیعہ صحابہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، شیعہ عزت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ رات کا ٹائم ہے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ایک دفعہ میں پھر دہرا رہا ہوں، شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ، کیوں نہیں کہتا؟ ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو۔ کیا کہنے میں نے پہلے کہا تھا کہ ان ممکن، ہاں جس ملک میں اور جس اسلامی مسجد میں اسلامی مولانا مسلمانوں کے مجمع میں صحابی رسول حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہے، ایک دن پہلے حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہے اور 2 دن بعد انہی اسلامی لوگوں میں اسی اسلامی مسجد میں مسلمانوں کے مجمع میں اور یزید کو بھی رضی اللہ اور سیدوں کے مشورے دے رہا ہوں۔ شیعوں کی دشمنی میں پاگل نہ بنو، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو۔ مہربانی سر آپ جیئے۔ احترام ہم صحابہ کا کرتے ہیں، رات کا ٹائم ہے، عزت ہم صحابہ کی کرتے ہیں، لیکن میری دوستانہ ماحول میں اپیل ہے، صرف ہمیں اتنا بتا دیا جائے کہ جن کو جناب مانتے ہیں، ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں، میں کلیئر کر رہا ہوں، لیکن مذہب ہمارا صحابہ کا نہیں ہے، فقہ محمد کے بیٹوں کی ہے۔ بہت شکریہ، بالکل کلیئرلی بات ہے۔ احترام ہم گستاخی بندے دور تبصرے کرتے ہیں، مجلسوں میں نہیں جانا چاہیے، یہ ذاکر مولوی بزرگوں کی گستاخیاں اور گستاخیاں وہ کرتا ہے جس کا مرشد گستاخ ہوتا ہے۔ ہم محمد و آل محمد کے نوکر ہیں، ہمیں پتہ ہے دنیا جسے جتنا مرضی مان لے۔ میری شیعہ بچوں سے اپیل ہے، نوجوانوں سے اپیل ہے، بزرگوں کے ذہن میں ہر چیز ہوتی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، ملک کی صورتحال جیسی بھی ہو، چک میں رہو، شہر میں رہو، جہاں بھی رہو، سر اٹھا کے جیو، تمہیں گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے اللہ رسول کی قسم ہے، حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں، جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور فرقے پہ ہے ہی نہیں۔ میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات نہیں کر رہا، میں کوئی بیٹھک میں بات نہیں کر رہا، میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں، جتنا کرم شیعوں پہ ہے دنیا سوچ بھی نہیں سکتی، اور یہ کرم کسی اور فرقے پہ ہے بھی نہیں۔ یہ تھوڑا کرم ہے ہم پہ کہ زمانہ جنہیں مرشد بنائے پھرتا ہے، ان کے مرشد بھی ہمارے مرشدوں پہ درود نہ پڑھیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ کیا کہنے، آپ جیئیں، آپ زندہ و سلامت رہیں یار۔ مہربانی سر، ان کی مجبوریوں پہ ترس آتا ہے، مصلے پہ کھڑے ہوتے ہی اللہ کے ترلے لینے لگ جاتے۔ اللہم صلی علی محمد، نہیں میں سرکاری درود پڑھتا ہوں، وَعَلَىٰ آلِ محمد کما صلیت علی ابراہیم وَعَلَىٰ آلِ ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ، کما جیسا صلیت تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ۔ ابراہیم مہمان نواز بندہ تھا، ڈیرے دار نبی تھا، لیکن درود ابراہیم کی آل پہ ہے۔ ڈیرے دار بندوں کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں، ابراہیم کے یار بھی بڑے تھے، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے، میں آپ سے کیا جی بسم اللہ، مہربانی او جیو زندہ و سلامت رہے یارا۔ ایک لفظ رات کا ٹائم ہے کہنے لگا ہوں، جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے، جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ درود جی آپ جی ہیں جی، درود بنا ہی آل کے لیے، لیکن بابا جی کو زیادہ زحمت نہ دوں، میرے بہت محترم ہیں، مسلمانوں سے ایک اپیل کر رہا ہوں، بچوں سے جو کالجوں میں یونیورسٹیوں میں، بیٹا تم ہی ہمارے وطن کا مستقبل ہو، تمہارا مذہب کوئی بھی ہے، مسلک کوئی بھی ہے، کل کے ایم پی اے، ڈاکٹر، انجینئر، ایم این اے، جسٹس، سب آپ نے بننا ہے۔ بیٹا ابھی سے میری بات ذہن میں رکھو،
اپنے پروفیسروں سے پوچھو کہ آل محمد کا تو ہمیں پتہ ہے، یہ آل ابراہیم کون ہے جن پہ نمازوں میں درود پڑھتے ہیں؟ رات کا ٹائم ہے، زمیندار مجمع پنچایتی چہرے بیٹھے ہوئے، میں بس اسے کلیئر کر کے بابا جی بالکل گفتگو تمام کر دیتا ہوں. ہمیں بتایا جائے کہ آل ابراہیم کون ہے. اور ریگولر نمازوں پہ نمازیں پڑھتے ہو، جاؤ پوچھو کسی دانشور سے کہ آل ابراہیم پہ جو نماز میں درود پڑھا جاتا ہے آل ابراہیم کون ہے؟ تیرے نبی کی پچھلے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، بلکہ کافی عرصہ آپ کہہ سکتے ہیں، شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، میں صوبائی امن کمیٹی کا ممبر تھا. اس میں سارے فرقوں کے علماء بیٹھتے ہیں. میرے ساتھ والی چیئر پہ ایک مولانا تھے، تو چائے کی بریک ہوئی تو میرا نام، ہر ممبر کا نام آگے لکھا ہوتا ہے، تو میرا نام پڑھ کے سید ریاض حسین رضوی نا تو کہنے لگے جی آپ شیعہ نمائندگی کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ. اب انہیں اندر سے پرابلم تھی کہ ان کو گال ہوئے. مجھے پتہ کہ آپ سارا مجمع مجھے پتہ ہے جھاگنا، لیکن اس بات کا لطف لیا. مجھے پتہ ہے کیا کہتے ہیں، شاہ جی بڑا مختصر سا ٹائم ہے، چائے کی بریک ہے، بحث نہیں کر رہا ہوں. ویسے حضرت ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بحث نہیں کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے، لیکن حضرت ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے اسی رنگ میں کہا، میں نے کہا قبلہ بحث کا تو وقت نہیں ہے، رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نا ذرا مزید احمد فرمائیں گے آپ؟ مہربانی جی، مہربانی جی. اچھا میں زیادہ جلدی بات کر رہا ہوں. جب میں نے کہا نا حضور کے نکاح کے بارے میں آپ کا، سارے بھائیوں تک آواز تو پہنچ رہی ہے نا؟ بیٹا تھوڑا آواز کر یار، تو نے زیادہ دبا دی ہے، تھوڑا سا کر لی. متوجہ ہے سرکارہ؟ میں نے جب کہا نا رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں کیا خیال؟ قسم خدا ساجد صاحب جی ایئر کنڈیشن حال تھا، ٹھنڈ تھی، ٹھنڈا ماحول، مولوی صاحب کا بلڈ پریشر آئی ہو گیا. غصے میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ایک دو شیعوں نے جان کھائی ہے. اب تلخی میں انہیں پتہ نہیں لگا میں کیا کہہ رہا ہوں. کہنے لگے ہمارے نبی پاک کی کئی شادیاں ہیں. اب بات چوکھی باریک جے خدا دا ناظر علیہ. کہنے لگے ہمارے نبی کی بہت ساری شادیاں ہیں، پتہ نہیں آپ کس نکاح کی بات اور کس شادی کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا میں حضور کے ولیمے والی شادی کی بات کر رہا ہوں. ہوئے 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 نہیں سارے بندے میرے خیال اس لیول پہ پہنچے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا میں رسول اللہ کے، ویسے سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے، ہاں تھوڑے بندے سمجھو تو زیادہ مزہ آتا ہے. میں نے کہا میں رسول اللہ کے ولیمے والی شادی کی بات کر رہا ہوں. اگلے فقرے پہ پتہ نہیں اس شک والوں نے اسی طرح گمسم ہی رہنا ہے. میں نے کہا میں اس شادی کی بات کر رہا ہوں جہاں محمد دلہن لینے خود گیا تھا. اوئے ہوئے ہوئے اور صاحبان گرامی قادر جس نے کہا کہ میں بات کر رہا ہوں یہ نبی کا پہلا نکاح ہے. حضور کی حیات طیبہ جو بلا تفریق فرقہ لکھی جاتی ہے، وہ حضور 25 سال کے تھے جب ملیکۃ العرب بی بی سے رسول اللہ کا نکاح ہوا. رسول اللہ جب 40 سال کے ہوئے پھر قرآن اترنا شروع ہوا. نکاح ابو طالب نے پڑھا قرآن اترنے سے 15 سال پہلے، اور نکاح کا پہلا فقرہ خطبے کا یہ تھا الحمدللہ ابھی الحمد اترنے میں 15 سال باقی ہے. آپ جیئے آپ زندہ و سلامت. ہاں یہ حقائق ہے، ایسے انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا. قرآن اترنے میں ابھی 15 سال. مسلمانوں کے پاس 2 ہی راستے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے کہ ابو طالب نے عرب کی سرزمین پہ پہلی دفعہ الحمدللہ کہا. الحمد نازل ہوئی ہے 15 سال بعد، ابو طالب نے 15 سال پہلے. اب ماننا پڑے گا فقرے ابو طالب کے تھے، اللہ کو پسند آ گئے، اللہ نے قرآن یہیں سے شروع کر لیا. جب ہم
یا علی آل موجی جب ہم کہتے ہیں نا فکر ابو طالب کے تھے، جب ہم کہتے ہیں نا فکر ابو طالب کے تھے، اللہ کو پسند آ گیا، پھر پتہ کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ توبہ اوہ شیعہ نو خدا تو ڈر بھی نہیں لگتا، وہ انہاں دے چاکے لتھے ہوئے جی فکر ابو طالب کے، اور اللہ کو پسند آ گیا، یہ کوئی بات ہے؟ اور چلو بھائی میرے تلخی کیوں کرتے ہو؟ فکر ابو طالب کے نہیں تھے، فکر قرآن کے تھے۔ یہ 15 سال پہلے ابو طالب کو کہاں سے مل گئے تھے؟ ابو طالب نے تیرے نبی کی شادی پہ خطبہ نکاح جو پڑھا ہے، اس میں پہلا فقرہ، پہلی سطر یہ بنتی ہے الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم۔ ابو طالب فرماتے ہیں حمد اس اللہ کی جس نے مجھے ابراہیم کی آل میں رکھا ہے۔ تجھے نہیں اندازہ یہ آل ابراہیم کون ہے؟ تیرے نبی کے چچا حضرت ابو طالب آل ابراہیم ہے، تیرے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب آل ابراہیم ہے، نبی کے والد حضرت عبداللہ آل ابراہیم ہے، نبی کے پردادا حضرت حاشم آل ابراہیم ہے۔ میری بات سے اگر یقین نہیں آ رہا اپنے علماء سے پوچھنا کہ ہمارے نبی کا ہمیں شجرہ بتایا جائے، لیکن جنہیں اپنے شجروں سے دلچسپی نہیں وہ محمد کا شجرہ کیسے بتائیں گے؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں تیرے نبی کا سلسلہ ابراہیم سے اسماعیل سے کدار سے حمل سے بنت سے ہمشی سے عدنان سے ماد سے نزار سے مدرکہ سے خزیمہ سے کنانہ سے فہر سے غالب سے لوئی سے کعب سے مرہ سے کلاب سے قصے سے عبد مناف سے ہاشم سے عبد المطلب۔ جب یہ نورانی سلسلہ حضرت عبد المطلب تک آ گیا فقسم اللہ ذالک النور بجزئین، عبد المطلب کی پشت میں اللہ نے اسے 2 حصوں پہ تقسیم کر دیا، ایک حصہ عبداللہ کی پشت میں، ایک حصہ ابو طالب کی پشت میں۔ جو عبداللہ کی پشت میں آیا وہ محمد بن گیا، جو ابو طالب کی پشت میں آیا وہ علی بن گیا۔ اور صاحبان اکرامی قادر یہ نکاح تیرے نبی کا ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے ابو طالب نے پڑھا۔ نکاح ہوتے آپ نے دیکھے ماشاءاللہ، کوئی مذہبوں کے ٹون علیحدہ نہیں ہے یہاں پہ، شیعہ سنی وہابی ایک ہی چک میں ایک ہی گلی میں ہم اکٹھے رہتے ہیں، ہمارے مرنے جیونے خوشیاں غمیاں آنا جانا ہوتا ہے نا۔ اب تو سارے چپ کر گئے ہو، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسے ہی ہے نا۔ میں بات طارق جی مذہب کی نہیں کر رہا، کلچرل بات کر رہا ہوں۔ آپ نے شیعہ نکاح بھی دیکھے، اہل سنت بھی دیکھے، اہل حدیث بھی دیکھے۔ کبھی کسی نکاح پڑھانے والے کو آپ نے دیکھا ہو کہ انہیں کہا نکاح پڑھانے کے بعد 100 روپیہ اور 500 روپیہ یا 1000 روپیہ جیب سے نکال کے دولہے کو کہے بیٹا خوشی کا موقع ہے ہماری طرف سے بھی سلامی رکھ لو؟ او کی موڑے کو اٹھ کے بیٹھے ہو یار، بیدار ہو کہ میری بات پہ دھیان دو یار۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے، کہتے آپ نے دیکھا یہ حادثہ ہوا ہے؟ مولوی خلق ہی لینے کے لیے ہوتے ہیں۔ محبوب علی شاہ ہمدانی کہ ہمارے بزرگ عالم ہوا کرتے تھے، ان سے ایک بندے نے کہا جی مولوی کی تعریف 1 سطر میں کرو۔ شاہ جی کہنے لگے صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے، مولوی اس بلا کو کہتے ہیں۔ آپ نے دولہے کو سلامی دینے والے نکاح خان آج تک نہیں دیکھے؟ یہ علی کا باپ وہ نکاح خان ہے، سلامی تو دور رہ گئی، یہ حق مہر بھی محمد کا اپنی جیب سے دے رہا۔ بہت شکریہ، بڑی جلدی بات کلوز کر دیتا ہوں۔ نکاح خان ایسا ہے، یہ اولاد ابراہیم ہے، یہ سارے نبی کے باپ دادا، مسلمانوں کی یہی تو سادگی ہے کہ جن پہ نماز میں درود پڑھتے ہیں انہی کا کلمہ پوچھتے ہیں، درود بھی انہی پہ پڑھے جا رہے ہیں۔
اللہ آل ابراہیم ہمارے نبی کے باپ دادا ہیں. نبی کے باپ دادا کی بات آتی ہے تو آرام سے کہہ دیتے ہیں نصیبوں کی بات ہے، قسمت کی بات ہے. حضور کے خاندان میں اسلام نہیں تھا، نہ ماں مسلمان تھی نہ باپ مسلمان تھا. اللہ کا جس پہ فضل ہو جائے. اللہ نے ہمارے نبی کو 40 سال کے بعد نبی بنا دی ہے. اس میں نبی کی عزت کیا ہے؟ 40 سال کے بعد تو سارے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ اپنے محلے میں کیا علی آپ اپنے گلی محلے میں دیکھ لو، بندہ جب 25 سال کا ہوتا ہے تو اس کا مزاج اور ہوتا ہے. جب وہ 40-45 سال کا ہو جاتا ہے اس کی طبیعت میں بہت چینج آ جاتی ہے. یہی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ بندے 40 سال کے بعد تو سارے بدل جاتے ہیں. لیکن آپ کا یہ کہنا کہ معاذ اللہ نبی کے والدین مومن نہیں ہیں، نبی کا باپ مومن نہیں تھا. ہمارے مولانا ہوتے تھے خطیب آل محمد علامہ اظہر سمجھاتی مالک درجات بلند فرما. وہ کہنے لگے جدو مسلمان اپنے پیو دادے دی گل کرنا پھر پتہ ہے. اچھا جب میں پنجابی میں بات کرتا ہوں سارے چپ کر جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے میں امریکی بندوں میں باتیں کر رہا ہوں. وہ فرمانے لگے کہ جب مسلمان اپنے پیو دادے کی بات کرتے ہیں نا تو لہجہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ بخشے ابے اورانو چنگی مجھ کھولن دی عادت. سمجھ دو پہ میری گالی ہے میں. ابا چوری بھینسیں کھولتا ہے لیکن نام لینے سے پہلے اللہ بخشے اسے بھی کہتے ہیں. اور نبیوں کے سردار کے ماں باپ کی بات آئے. رات کا ٹائم ہے، میں ریاض رضوی پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر تیرے نبی کے دادا مسلمان نہیں تھے پھر تیرے نبی کا نام محمد کس نے رکھا ہے؟ بولو ذمہ دار مجمع زحمت فرما میرے ساتھ. جاؤ جا کے اپنے علماء سے پوچھو، وجد میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے نبی کا نام اللہ پاک نے رکھا. اللہ پاک نے محمد نہیں رکھا. مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. عیسیٰ اعلان کر گئے میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. اللہ تیرے نبی کے دادے کا رتبہ دکھا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے نام احمد رکھا ہے، محمد کے دادا نے نام محمد رکھا ہے، میں نے احمد رکھا ہے، میرے نبی کے دادا نے نام محمد رکھا ہے. اللہ نے حکمن کہا جب نبی کے کلمہ پڑھانے کا موسم آیا اللہ نے کہا میرے والے نام کا کلمہ نہ پڑھنا. کیا کہنے آپ جیے. کلمہ اس نام کا پڑھا گیا جو نام تمہارے نبی کے دادا نے رکھا بات. خیر بات کلوز کر دیتا ہوں. نکاح صرف ابو طالب نے نہیں پڑھایا، حق مہر بھی ابو طالب نے ادا کی. میں جس نکاح کی بات کر رہا ہوں ام المومنین بی بی خدیجہ. دیکھیں ہمارے بارے میں کہانیاں بنا، نبی کی بیویوں کو نہیں مانتے ہو، ہم سب کو مانتے ہیں، عزت سب کی کرتے ہیں. وہ ساری مائیں ہیں، یہ بھی ماں ہے، لیکن ماؤں میں فرق ہے. جو صرف وہ ام المومنین ہے، یہ ام المعصومین ہے. مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ رہے گا. اور باقی مائیں بنی وظیفے لے کے، یہ ماں بنی اپنے گھر سے دے کے. تو ان کا فرق تو بتایا جائے نا. کیونکہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ جو تھی نا عرب میں بی بی سے بڑا کوئی تاجر نہیں تھا. یہ آپ میری تائید کریں گے، آپ دن رات بزرگ علماء ذاکرین سب کو سنتے ہیں. میں ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، یہ بی بی عربوں میں عرب پتی تھی. تجارت بی بی جتنی کسی کی تھی نہیں، اور بی بی کا جتنا خاندان ہے وہ سارے پیسے والے تھے. بات بڑی لطف والی ہے، اللہ کرے آپ ذرا بیدار ہو جائیں. یا میں سوزیاں دا ارینج کر لوں، اس پہ توجہ دیں ذرا. یا علی مہربانی سر مہربانی. خدیجہ بی بی کی فیملی خاندان پیسے والے تھے. عربوں میں غربت تھی، یہ خاندان پیسے والا تھا. اور ہم ماشاءاللہ سیانے پنچایتی بندے ہیں، پیسے کا اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چل جاتے بھائی جی یہ پیسے والے. جب بی بی نے شادی کا فیصلہ کیا نا تو بی بی کے خاندان کی قبیلے کی عورتوں نے دبے دبے لفظوں میں احتجاج کیا اور بی بی کے پاس آ کے کہتی ہے خدیجہ بڑے 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 دنیا کے بادشاہوں کے رشتے تجھے آئے، تو نے ٹھکرا دیا، شادی کے یتیم سے کر رہی ہو. خدیجہ تو نے ذرا بھی خیال نہیں کیا کہ تیرے باپ خویلد نام تھا خدیجہ کے بابا کا، تیرے بابا حضرت خویلد کی تجارت کا شملہ
عرش کو چھوتا تھا. تیرے بابا کی تجارت کا شملہ عرش کو چھوتا تھا. بی بی نے کہا شادی اس سے کر رہی ہوں جس کی جوتیاں عرش کو چھوتی ہیں. آپ جی ہیں کیا کہنے, رات کا ٹائم ہے یار, کمال ہے. آپ جی ہیں, بالکل میں کلوز کرنے پہ آ رہا ہوں, بالکل آپ کی سوچوں سے بھی جلدی میں گفتگو مکمل کر دوں گا. اپیل اب آخری سن. یہ احتجاج تھا خواتین کا, کھل کے بابا جی نہیں کہہ سکی, احتجاج کیا. اچھا مردوں میں بی بی کا چاچا تھا عمر بن اسد, باپ بی بی کے دنیا سے پہلے چلے گئے, شادی کے بعد, شادی سے پہلے. اب خاندان کے معاملات دیکھتا تھا بی بی کا چاچا عمر بن اسد, رشتہ اسے بھی بارے میں نہیں تھا. اب اس نے پتہ کس طریقے سے بات کی, اپنی برادری ساری بیٹھی ہوئی تھی, خدیجہ کی برادری ساری بیٹھی ہوئی تھی, اور عمر بن اسد نے, شاجی آپ بھی ذرا دھیان دیں گے اس فقرے کی خوبصورتی پہ. عمر بن اسد بی بی کے چاچے نے اپنے لوگوں میں بیٹھ کے پتہ کیا کہا, کہنے لگا ہماری بیٹی خود کفیل ہے, شادی کا فیصلہ اس نے کر لیا, شادی ہوگی, لیکن کہتا ہے میں پریشان ہوں کہ پتہ نہیں ہاشمی ہمارے مطابق حق مہر بھی دے سکیں گے یا نہیں. کیا کہنے, آپ کے کیا کہنے یار. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. اس نے کیا کہا کہ اللہ جانے, کیا خوبصورت پہلو ہے, اللہ جانے ہاشمی, اور میں پاکستانی ہاشمیاں دی گل نہیں پیا کرتا, اللہ جانے ہاشمی عرب کے, بڑی معذرت, اللہ جانے ہاشمی ہمارے اسٹیٹس کا حق مہر بھی. ہاں اسے ناز تھا نا اپنی دولت پہ. جب اس نے یہ فکرے اپنی برادری میں بیٹھ کے کہے, سیانے بندے کہتے ہیں بات جب ہو جائے پھر بات نکل جاتی ہے. بات خدیجہ کے چاچے نے کی, پہنچ گئی محمد کے چاچے تک. اللہ اکبر. حضرت آپ جیے رسول اللہ کے چچا حضرت ابو طالب تک یہ بات پہنچتی ہے. حضرت ابو طالب تک یہ بات پہنچ گئی, اور جب بارات کا ٹائم, بارات فنکشن شروع, برادریاں دونوں جمع تھیں, خدیجہ کی بھی رسول اللہ کی بھی. رسول اللہ جب نکاح سے پہلے حق المہر کی بات آئی, مسلمانوں کی کتاب سیرت حلبیہ کے حاشیے پہ موجود ہے, 5ویں صدی کی اجاز القرآن نام کی کتاب ہے, اس میں علامہ ابو بکر باقلانی نے لکھا. میں افسانہ کہانی نہیں پڑھ رہا, میں انبار لگا سکتا ہوں حوالوں کے. جب حق المہر کی بات آئی, ابو طالب نے ساری برادری کو چھوڑا, ساری برادری کو چھوڑ کے اسی خدیجہ کے چاچے سے کہا ما اردتم من الصداق فعلیہ اے عمر, حق مہر آج وہ ہوگا جو تو کہے گا. کیا کہنے, مہربانی سے آپ جیے بہت شکریہ بہت شکریہ. اور یہاں تک اب تفصیلات کا ٹائم نہیں ہے, بات ہی میں تمام کر دیتا ہوں. حق المہر جتنا بھی تھا طے ہوا, اس کے بعد اس نے کہا جی مزید ہونا چاہیے. مزید کیا گیا. عمر بن اسد نے پھر کہا مزید ہونا چاہیے. 4000 دینار تولہ, 100 اونٹ, 10 بادشاہی خلعتیں, 20 کنیزیں دے کے ابو طالب نے کہا اور چاہتے ہو. شیعہ سنی بھائی سن رہے ہو, میں حلفاً قسماً ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہوں. 4 راتیں 3 دن محمد کے ولیمے کا کھانا مکے کے گھر گھر میں جا رہا تھا. ولیمہ تیرے نبی کا, نبی کے چاچے ابو طالب نے کیا. آج مسلمان کہتا ہے جی شادی بڑی ہو یا نہ ہو ولیمہ ضرور کرنا ہے, کیونکہ سنت نبی کی ہے. نبی کی سنت کب ہے؟ ابو طالب کی سنت ہے. سنتیں بھی سیدوں کی کرتے ہو, جان بھی سیدوں کی کھاتے ہو. بس ایب نہیں پڑھ رہا ہوں, بہت خوبصورت پڑھتے, چھوڑ رہا ہوں. آخری لفظ ہے, جب نکاح ہو گیا نا, اگلے دن خویلد کی حویلی کا سونے چاندی کے ڈھیروں ڈھیر سیدوں کی حویلی میں شفٹ ہونے لگے.
جب غلام سونا چاندی. اچھا ایک بندہ ہے جیڑا میں جدوں دا مجلس میں پڑھنا وہ سکھا نہیں کھولی اور میرا کوئی لین دین دا رولا تیرا. او میری جان میں تو آپ ہی سے کہہ رہا ہوں آنکھیں کھولو یار. دکھ ہوتا ہے. ایک بندہ کہنے لگا جناب ہمارے ذاکروں مولویوں کی سمجھ نہیں آتی, اگر کوئی تھکا ہارا مومن سو جائے تو انہوں سون دیو. مجھے دوسروں کا نہیں پتا, مجھے میرا پتا ہے. میں ستا بندہ کیوں جگاتا ہوں طارق بھائی؟ اس لیے جگاتا ہوں کہ سارے مجمع چوں او سے بندے باہر جا کے آکھنے آج شاہ اور سواد ہی نہیں آیا. لہذا کیوں نہ میں آپ کو جگا ہی لوں. ادھر سونے چاندی کے ڈھیر لگ رہے تھے. آخری فکریں فضائل بھی مجلس تمام کر رہا ہوں. سونے چاندی کے, میں معذرت چاہ رہا ہوں, میں زحمت زیادہ ہو گئی. سونے چاندی کے ڈھیر جب آ رہے تھے, غلام لا رہے تھے, دروازہ ایوان عبد المطلب کا, میری طرف دیکھو یار, سیدوں کی حویلی کا دروازہ. یہ تیرے نبی کے باپ دادا شروع سے ڈیرے دار تھے. تو نے نبی کو خاندان کو غریب ہی شو کروایا. جب ساری دولت یہاں شفٹ ہو رہی تھی, تاریخ کہتی ہے مکے کے سردار ابو لہب, ابو جہل, ابو سفیان. کوئی لائیو شیف سننے والا مسلمان بھائی ناراض نہ ہو جائے کہ ریاض رضوی صاحب ویسے تو بڑی اعتدال کی باتیں کرتے ہیں, اتحاد کی باتیں کرتے ہیں, لیکن حضرت ابو سفیان کا نام لیا اور رضی اللہ نہیں کہا. ہاں میں نے نہیں کہا اس لیے کہ جب کی میں بات کر رہا ہوں تب وہ رضی اللہ ہوئے نہیں تھے. عتبہ, عتیبہ, شیبہ, ولید, عاص, مغیرہ, یہ بڑے بڑے سردار کھلے ہوئے گیٹ سے باہر سے گزرے. جب یہ گزرتے ہیں نا, رسول اللہ کے چہرے پہ ایک ہلکی سی اداسی آ گئی. ساتھ بی بی خدیجہ کھڑی تھی, ان کی نظر حضور کے چہرے پہ پڑی. زوجہ محترمہ ام المومنین دیکھ کے کہتی حضور یہ کون ہے؟ نبی فرماتے ہیں میرے خون کے پیاسے. جب نبی نے کہا نا میرے خون کے پیاسے, اللہ کرے کون لطف لے. کھڑی ہوئی بی بی بیٹھ گئی, بیٹھ کے دونوں ہاتھ سرکار کے قدموں پہ لگا کے کہتی ہے تیری جوتیوں کا صدقہ ان سب نے میرے قرضے دینے. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. آپ جیئے, آپ زندہ و سلامت رہے, آپ ان سب نے میرے قرضے دینے. اب اگلی باریکی کا لطف اللہ کرے آپ لے جائیں, لیکن بات بڑی گہری ہے. بی بی نے غلاموں کو حکم دیا ان سرداروں کو حاضر کیا جائے. سرداروں کی لائن لگ گئی. بی بی نے کہا تم نے میرا قرضہ نہیں دینا؟ او بتاؤ دینا ہے یا نہیں؟ آوازیں بی بی تیرا قرضہ نہ ہوتا ہم تاجر نہ ہوتے, سرمایہ دار نہ ہوتے, جاگیردار نہ ہوتے, ہم غنی, ہم سخی نہ ہوتے. جو کچھ ہے تیری وجہ سے. بی بی نے کہا پورے مکے میں اعلان کروا دو, کنیز مصطفیٰ کہہ رہی ہے اس حویلی میں آ کے محمد کی عظمت کا اقرار کرتے جاؤ, میں قرضے معاف کرتی جاتی ہوں. مہربانی صاحب یہ بیٹا کیپ لے.